السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کی ہماری پوئم ہے ولیم ڈیوس کی لیجر. اس میں وہ کرٹیسائز کر رہا ہے ماڈرن مین کی جو انتہائی مصروف روٹین ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر پاتا. یہ لاسٹ سینچری میں لکھی گئی ہے اور جب سے سائنٹیفک پروگریس ہوئی ہے تب سے انسان میٹیریلز کی طرف زیادہ بھاگتا ہے رادر دین کہ وہ اپنی زندگی کو ایک بیلنسڈ وے میں لے کے چلے اور انجوائے کرے اپنی جو فارغ اوقات ہیں اس کے پاس. اچھا، آپ جب بھی اس کی ایکسپلینیشن یا اس کے کسی بھی کوشچن کو آنسر کریں گے تو یہ 2-3 لائنز آپ نے اسٹارٹ میں ضرور لکھنی ہے. آپ نے لکھنا ہے کہ دا پوئٹ از کرٹیسائزنگ دا میکینیکل لائف آف ماڈرن مین in which he is working like machines and he is running after the material benefits and has no time to enjoy the beauties of nature and other things around him. اس کا ٹیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم. ٹیکسٹ ہے اس کا جی: واٹ از دس لائف اف فل آف کیئر. کیئر ویسے تو پرواہ کو کہتے ہیں، پازیٹیو سینس میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ فکر کی سینس ہے کہ یہ زندگی کیا معنی رکھتی ہے، اس کا کیا فائدہ اگر یہ فکر سے بھری ہے. کیونکہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے انسان کے پاس اس دنیا کے اندر، اور اس کو بھی اگر وہ فکر میں گزار دے گا، اس کو اگر وہ انجوائے نہیں کر پائے گا تو کیا فائدہ ہے اس زندگی کا پھر. وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر. کہیں رک کر کسی چیز کو غور سے دیکھنے کا وقت نہیں ہے. اسٹیئر ویسے تو گھورنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر رک کر غور سے دیکھنا، اتنے غور سے دیکھنا کہ آپ اتنے ڈیپ چلے جاؤ اس کے اندر کہ آپ اس کو انجوائے کرو، ایسے اس خوبصورت منظر کو. نو ٹائم ٹو اسٹینڈ بینیتھ دا باؤز. شاخوں کے نیچے کھڑے ہونے کا وقت نہیں ہمارے پاس. شاخیں یہاں دیکھیں نیچرل بیوٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کہیں آؤٹنگ پہ جائیں، کہیں پارکس میں جائیں، کہیں ہل سائڈ جو ایریاز ہیں وہاں پر جائیں، وہاں نیچرل بیوٹی کو انجوائے کریں. اینڈ اسٹیئر ایز لانگ ایز شیپ اینڈ کاؤز. اور کم سے کم انہیں اتنی دیر تک غور سے دیکھیں جتنی دیر تک شیپ اینڈ کاؤز. اب یہاں پر ایک کمپیریزن بھی ہے انسان کا جانوروں کے ساتھ کہ جتنی دیر تک بھیڑیں اور بھینسیں دیکھتی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس جو پرسپیکٹیو ہے نیچر کو انجوائے کرنے کا جو پرسپیکٹیو ہے، اس میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شاید جانور بہتر ہے انسان سے، کیونکہ وہ اسی انوائرمنٹ کے اندر رہتا ہے اور اس انوائرمنٹ کو پراپر انجوائے کرتا ہے. اس کے بعد ہے جی: نو ٹائم ٹو سی وین وڈز وی پاس. ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے جب ہم جنگلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں یا کسی بس میں یا ٹرین میں جا رہے ہیں، تو آپ جنگلوں سے گزر رہے ہیں، گھنے درختوں سے گزر رہے ہیں، تو اب بالکل وقت نہیں ہے انسان کے پاس کہ وہ دیکھ سکے ویئر اسکورلز ہائڈ دیئر نٹس ان گراس، کہ وہاں رکے، تھوڑا ٹھہرے اور پھر دیکھے کہ کس طرح سے وہاں جو گلہریاں جو درختوں پہ بھاگ رہی ہیں، وہ اپنے نٹس گھاس میں چھپا رہی ہیں. وہ سم ٹائمز وہ آف سیزن کے لیے سیو کر رہی ہوتی ہیں، یہ چھپا رہی ہوتی ہیں کہ وہ اسے بعد میں کھا لیں گی. تو یہ سارٹ آف چائلڈش ایکٹیویٹی ہے. بچپن میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان انجوائے کرتا تھا، کہ کبھی تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی کچھ برڈز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی اسکورلز کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو اب انسان بڑا ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ فزیکلی مینٹلی میچور ہو جائے، لیکن وہ اپنے اندر کے بچے کو نہیں مرنے دینا چاہیے اس کو، کیونکہ جب تک اس کے اندر ایک بچہ زندہ ہے تب تک وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کر سکتا ہے. ادروائز بہت ایفرٹ چاہیے ہوگی اس کو ہنسانے کے لیے. بہت کوئی بڑا ہی واقعہ ہوگا تو وہ پھر ہنسے گا یا خوش ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مس کر دے گا. نو ٹائم ٹو سی ان براڈ ڈے لائٹ. ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم بھرے دن کی روشنی میں دیکھ سکیں اسٹریمز فل آف اسٹارز لائک اسکائیز ایٹ نائٹ. ندیاں ستاروں سے بھری جیسے رات کے وقت آسمان پر ستارے ہوتے ہیں. یہ جو ندیاں ستاروں سے بھری سے مراد یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی تالاب یا ندی جب پانی بہہ رہا ہوتا ہے اس کے اندر، تو سورج کی جو روشنی ہے، جو دھوپ ہے، وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ کرنیں چمک رہی ہوتی ہیں اس کے اندر، ایسے جیسے رات کے وقت ستارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں. تو اتنے خوبصورت منظر کو بھی دیکھنے کا وقت نہیں ہمارے پاس. اس کے بعد ہے نو ٹائم ٹو ٹرن ایٹ بیوٹیز گلانس. کسی خوبصورت چہرے کو، کسی خوبصورت منظر کو مڑ کر دیکھنے کا وقت نہیں ہمارے پاس. اینڈ واچ ہر فیٹ ہاؤ دے کین ڈانس. اور دیکھ سکیں ہم اس کے قدموں کو کہ وہ کیسے ناچ رہی ہے. اب یہاں پر صرف اس ناچنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی عورت کو ناچتے ہوئے دیکھیں، یہ کسی بھی خوبصورت آبجیکٹ کے، کسی بھی خوبصورت اینیمل کے، برڈ کے چلنے کے انداز کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جس انداز سے چل رہا ہے، کیونکہ ردھم ہے نا، قدرت کی ہر چیز کے اندر ایک ردھم ہے. تو یہ جو ڈانس ہے یہ خوبصورت چلنے کے انداز کو کہا جا رہا ہے، اس کی خوبصورتی کو. جیسے لہلہاتی شاخیں ہیں، وہ بھی ایک طرح سے ڈانس کر رہی ہیں. نو ٹائم ٹو ویٹ ٹل ہر ماؤتھ کین اینڈ رچ دیٹ اسمائل ہر آئیز بگین. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم انتظار کر سکیں کہ
اس کے آنکھوں سے جو مسکراہٹ شروع ہوئی وہ اس کے ہونٹوں تک آ سکے، اس کے چہرے تک آ سکے، ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے، کیونکہ مسکراہٹ پہلے آنکھوں سے شروع ہوتی ہے اور آنکھوں سے شروع ہو کر ہونٹوں تک ٹرانسفر ہونے میں شاید اسے 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم انتظار کر سکیں، اس خوبصورت ایکسپریشن کو ہم انجوائے کر سکیں، اتنا بھی وقت نہیں ہمارے پاس۔ A poor life this if full of care، بڑی لاچار ہے یہ زندگی اگر یہ فکر سے بھری ہے۔ We have no time to stand and stare، کہیں رک کر چیزوں کو غور سے دیکھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو نیکسٹ پوئم انشاءاللہ جلدی آپ کو مل جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میری جو کلاسز ہیں وہ صرف 30 ڈیز کی تیاری ہوتی ہے، صرف 30 ڈیز، چاہے آپ کا 3rd ایئر ہے 4th ایئر ہے، چاہے دونوں ہیں۔ شارٹ نوٹ سے تیاری کرواتے ہیں، 16 پیجز کے نوٹس ہیں 3rd ایئر کے، اور 16 پیجز کے ہیں 4th ایئر کے نوٹس۔ موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہوتے ہیں اور 100% گارنٹی کے ساتھ ہم تیاری کرواتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔